تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے یا پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کا؟ تاکہ ان کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس وقت جو معیشت ہے ان کی تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہر مسلمان کو، ہر دکاندار سے ہماری اپیل ہے کہ وہ جتنی پاکستانی پروڈکٹ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں، لوگوں تک پہنچائیں اپنی۔ زبردست۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ مل کر راولپنڈی اسلام آباد کی جو بائیکاٹ مہم ہے اس کو آپ نے کامیاب کیا؟ ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ تھی اور ہے بھی ہے، اس دوران پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت سارے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا۔ کس چیز کا بائیکاٹ کیا؟ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا کہ اسرائیل کی سپورٹ نہ کی جائے، ان کی پروڈکٹ کو استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن راولپنڈی اسلام آباد سر فہرست رہا۔ کس طرح سے راولپنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر اسرائیل کی پروڈکٹ کو اٹھا کر گندے نالوں کے اندر بھی پھینکا گیا۔ یہ شخص کون ہے جو اتنی ایفرٹ کر رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں اس شخص کے ساتھ کہ جو اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں؟ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم عباسی صاحب، آپ سنائیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل سے اتنی دشمنی کیوں؟ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جی، اور جو انہوں نے بھی نہتے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، درد رکھنے والے لوگ، انہوں نے بھی ان کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم کریں نا۔ آپ کی جو مہم تھی بڑی کامیاب رہی اور اسپیشلی لوگوں نے اس کو سراہا۔ کس کا مشورہ تھا یہ پوری امت کا مشورہ تھا جی، پوری قوم اس کے پیچھے لگی تھی۔ ہم تو بس ایک کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ایک، جو لوگ کہتے ہیں جی الٹرنیٹ نہیں ہے، تو عوام کو اس کا الٹرنیٹ بتاتے ہیں، جہاں پر مل جائے، کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے ایک مثال کوک رکھی ہوئی ہے، تو اس کی جگہ اگر آپ فریج میں گورمے کولا یا پاک کولا، یہ میں برانڈس کے نام لے رہا ہوں، آپ کا اپنا کام ہے، تو ان کی جگہ آپ متبادل چیزیں رکھیں گے تو جو پینے والے ہیں، اگر کسی کو کولڈ ڈرنک پینے کا شوق ہے تو وہ آئے گا، تو اسے جب دوسری پروڈکٹ نہیں ملیں گی تو اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ گورمے کولا پیے، دوسرے پروڈکٹ پیے۔ تو اس سے یقین کریں آپ، ان کی جو فلسطینیوں کی یا ان کی جتنی برانڈ ہیں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس وقت، کہ وہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو پے کر کے ان کی پروموشن چلا رہے ہیں۔ جی ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن، ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے فلسطینی بھائیوں کے لیے جتنا کچھ ہو سکے ہم کر سکیں۔ تو ابھی ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا کم سے کم بائیکاٹ تو کریں، تاکہ ان کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس وقت، جو معیشت ہے ان کی تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہر مسلمان کو، ہر دکاندار سے ہماری اپیل ہے کہ وہ جتنی پاکستانی پروڈکٹ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اپنی دکانوں سے جتنی ان کی پروڈکٹ ہے ان کا خاتمہ کریں، اور پاکستانی جتنی پروڈکٹ ہیں اے ٹو زی کھانے پینے کی اشیاء پاکستان میں بنتی ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، ان کو آپ لے کر آئیں آگے، اور وہ دوسری پروڈکٹ سے سستی بھی ہیں اور کوالٹی میں بھی اچھی ہیں۔ صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ پاکستانی عوام کو اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات چھوڑیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ مجھے اب یہ بتائیے گا، آپ اور آپ کے لوگ پاکستان کی جو دکانیں، اسپیشلی راولپنڈی اسلام آباد کے جو دکاندار ہیں، ان کے کان میں ایسا کون سا دم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں؟ جی دم کرنے کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ دکاندار ہیں، وہ بھی درد رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے دل میں بھی درد ہے مسلمانوں کا، تو ان کو جا کے تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی جان اگر آپ اتنا کام کر لیں گے آپ کی دکانداری بھی چلتی رہے گی، پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، اور جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے کم سے کم اس کا جو ہم متبادل پہ ان کی معیشت ہے جو اس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ مل کر راولپنڈی اسلام آباد کی جو بائیکاٹ مہم ہے اس کو آپ نے کامیاب کیا؟ جی راولپنڈی میں تو ہزاروں لوگ ہیں، دیکھا جائے تو پوری قوم ہی ہمارے۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں بھائی جان، جو سوشل میڈیا پہ پیغام دیکھتے ہیں، ابھی آپ کے تو اثر سے جو لوگ دیکھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ لوگ بھی پراپر بائیکاٹ کریں گے ان چیزوں کا۔ ایسی کوئی پریزنٹیشن بھی آپ نے تیار کی ہوئی ہے کہ جو پریزنٹیشن لے کر آپ شاپ کیپر کے پاس یا پھر ہوٹل والے کے پاس یا پھر کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں، دکاندار کے پاس، کہ آپ اس مہم کا حصہ لیں؟ جی بالکل میں نے تیار کی ہوئی ہے، میں اگر کہیں گے تو پھر برانڈس کے نام لینے پڑیں گے مجھے، اگر کہتے ہیں تو پھر میں لے دیتا ہوں۔ چلے برانڈ کے نام سے ہٹ کے آپ بات کریں، آپ ان کو کیا کہتے ہیں جا کر؟ ان کو جا کے یہی کہتے ہیں جی، اگر آپ دیکھیں ابھی آپ نے مثال دی کوکا کولا کی، ٹھیک ہے، کہ میں ایک دکاندار کے پاس گیا، اسے میں نے بولا یار مجھے پاکستانی صرف چاہیے کوئی، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی پاکستانی تو یہ فلانا پڑا، میں نے کہا اس سے اچھا کوئی پڑا ہوا ہے، اس نے کہا نہیں پڑا، میں نے نہیں لی،
ڈیمانڈ پیدا کی مارکیٹ میں. اسی طرح میں جتنی دکان پہ خود جا سکتا تھا اپنے دوستوں کو بھی گیا 3-4 دن لگاتار کہ یار یہ چیز چاہیے, اور یقین کریں پرسوں رات کو میں گیا, مجھے وہ اس نے کہا جی صرف آ گیا, بڑی اچھی کوالٹی ہے, یہ استعمال کریں جا کے. میں نے جا کے استعمال کی اور واقعی بڑی زبردست کوالٹی تھی. صرف پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو. دکاندار نے بھی آخر اپنی دکانداری کرنی ہے, اس کے پاس جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اس نے وہ رکھنی ہے. تو پاکستان میں ڈیمانڈ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور میری اپیل ہے پاکستانی قوم سے کہ آپ خود جا کے دکانداروں سے ڈیمانڈ کریں گے بھائی جان ہمیں پاکستانی پروڈکٹ دیں, ہم وہ استعمال کریں گے, ہمیں یہ فلانی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی. تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی اس سے بہتر ہوگی اور ان کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ بھی ٹوٹے گی. اچھا عمیر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کی تو ساری پروڈکٹ کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہے, لیکن بڑے دبنگ سٹائل سے اس مہم کو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلایا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے یا پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کا؟ جی دیکھیں, فی الحال ہمارے پاس اس کا نیم البدل موجود نہیں ہے. انشاءاللہ جب نیم البدل موجود ہوگا تو اس کو ہم شٹ اپ کی کال فوراً دیں گے, اس کو پھینک دیں گے باہر. اور دیکھیں جب غزوہ ہوتی تھی ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کفار کا جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کو اگلی جنگ میں کفار کے خلاف استعمال کرتے تھے. آج میں سمجھتا ہوں یہ زبردست ہتھیار ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم ان کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, میں نے خود ڈیفرنٹ دکانوں کے اوپر دیکھا کہ انہوں نے سائڈ کے اوپر جہاں پر جھاڑو رکھے ہوئے تھے, جہاں پر پونچا رکھا ہوا تھا, تو وہاں پر بوٹلز پڑی ہوئی تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی نے لے لی تو ٹھیک ہے, اگر نہ لی تو کوئی بات نہیں, پڑی ہوئی ہیں. جب آپ کو اپنی اچیومنٹ اس انداز سے نظر آتی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا محسوس ہوتا ہے جی, فخر محسوس ہوتا ہے. پاکستانی ایز اے پاکستانی نیشن فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم اگر وہاں جا کر جنگ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس طریقے سے جو ہے نا ان کو شکست دے سکتے ہیں. واہ, بڑی بات ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے گا, صرف راولپنڈی اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا سے آپ کو لوگ سن رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا ان کو یہی پیغام ہے جی, اپنے اگر پاکستان اپنے ملک کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں, کسی بھی ملک میں, ایران ہے, پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, کہیں پر بھی آپ موجود اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو پسند کریں تاکہ وہاں کی آپ کی معیشت بھی ترقی کرے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں. ابھی میں جب عمرہ کرنے سعودی عرب گیا تھا تو وہاں پر مجھے یقین کریں کسی دوسری کمپنی کے جوسز وغیرہ پروڈکٹ نہیں ملی. دودھ بھی ان کا اپنا تھا اور اس پہ ڈیٹ آف ایکسپائری میکسیمم 4 دن کی تھی. المرائی کمپنی تھی وہاں کی جوس کی برانڈ ہے, اور زبردست کوالٹی تھی ان کی, اور ایکسپائری میں دیکھتا تھا تو 4 دن کی. تو میں دکاندار سے پوچھا بھائی یہ 4 دن بعد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا جی ہمیں بنایا, اس کی جو میکنگ پروسیس ہے اس میں کسی قسم کے کیمیکل نہیں ملائے جاتے کہ یہ 2 سال ایکسپائری ڈیٹ اس کی ایکسٹینڈ ہو. تو وہ 4 دن کی ایکسپائری ڈال کر بیچتے تھے مارکیٹ میں, 4 دن کے اندر بک گئی ٹھیک ہے, نہیں تو کمپنی واپس اٹھا کے لے جاتی. پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آنے والے وقتوں میں رب کائنات جب آپ کو سلطنت عطا کریں گے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا حال کریں گے آپ ان کی پروڈکٹ کا؟ جی حال ان کا یہ کریں گے کہ پاکستان میں کاٹیج انڈسٹری لگائی جائیں گی, جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے منشور میں واقعی ماضیہ طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی ہر گلی ہر محلے میں کاٹیج انڈسٹری لگائی جائے گی. بے روزگاری کا خاتمہ اسی سے ہوگا, اور کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر نہانے دھونے کی اشیاء تک انشاءاللہ پاکستان میں بنیں گی. بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہ تھے شیخ عمیر کہ جنہوں نے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ٹوٹل مارکیٹوں کے اندر جتنی بھی اسرائیل کی پروڈکٹ تھی ایک بار شاپ کیپر کو جا کر ضرور جگایا کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ سیل نہیں کرو گے تو ہم فلسطین کے ساتھ مدد کر رہے ہوں گے اور رب کائنات ہمارے ساتھ مدد کریں گے. ناظرین گرامی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہماری جتنی بھی شاپس ہیں ان میں ہم اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. اگر ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.